السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے چوراہوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ بیکار اور بیہودہ باتوں سے روزے کی پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہو جائے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے بیچ لٹکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ اگر کسی سال ادا نہیں کیا گیا ہو تو اس سال ادا کر دے، نہ کرنے سے یہ صدقہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی اب بھی اس کو ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ نہ پہلے چھوٹا ہوا اب ادا کرنا قضا نہیں ہوگا بلکہ وہ ادا ہی ہوگا۔ مسنون طریقہ صدقہ فطر ادا کرنے کا یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجات اصلیہ جیسے کھانا پینا، گھر، گاڑی، کپڑے وغیرہ، ان سب کے علاوہ مالک نصاب ہے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ شخص پر واجب ہے، مال پر واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ یعنی کہ ورثہ جو اس کے وارث ہیں بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے، ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر مرنے والا وصیت کر گیا ہے تو اس کے مال سے ضرور ادا کیا جائے گا، اگرچہ ورثہ اس کے ورثہ جو ہے وہ اس کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یعنی فجر کے وقت سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا کوئی اس وقت سے پہلے امیر تھا پھر فقیر ہو گیا، صبح طلوع ہونے یعنی کہ فجر کے نکلنے کے بعد کافر سے مسلمان ہوا، یا صبح نکلنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد طلوع ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا، یا پہلے فقیر تھا پھر امیر ہو گیا، تو ان سب پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا اور صبح طلوع ہونے سے پہلے مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو ان صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ یا پاگل اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ان کے ولی یعنی کہ پیرنٹس، والدین یا گارڈین ان کے مال سے ادا کریں۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو۔ اگر بچہ خود مالک نصاب ہے تو اس کے والدین پر، اس کے پیرنٹس پر اس کا صدقہ فطر واجب نہیں، اس بچے کا صدقہ اس کے مال سے ہی ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر ویلڈ ریزن یعنی کہ کسی عذر کی وجہ سے یا سفر، مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بغیر عذر بھی اگر روزہ نہیں رکھا تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں۔ اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، یعنی کہ
اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ مرد کے ذمے نہیں ہے، اگرچہ عورت یا اولاد اپاہج ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا نفقہ کھانا پینا کپڑے وغیرہ اس شخص کے ذمے ہو۔ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اجازت سے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، بشرطے یہ شرط یہ ہے کہ اولاد اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ وغیرہ یعنی کہ کھانا پینا سارا اس کے ذمے میں ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بلا اس کی اجازت کے ادا نہیں ہوگا۔ اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر شوہر کے حکم کے ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس شخص کے ذمے میں نہیں، اور بغیر ان کے حکم یا بغیر ان کی اجازت کے ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستو نصف سا یعنی کہ آدھا سا یعنی تقریباً 2 کلو 45 گرام ہے، اور کھجور یا منقے یا جو یا اس کا آٹا یا اس کا ستو 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو 90 گرام ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا اور کوئی غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھا سا یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں یا 1 سا یعنی 4 کلو 90 گرام جو کی قیمت کا ہی ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ اس کی قیمت کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ گیہوں، جو یا کھجور، منقے وغیرہ یہی دیے جائیں، بلکہ ان تمام چیزوں کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 کلو 45 گرام نارمل گیہوں کی قیمت اپروکس 50 یا 60 روپے بنتی ہے۔ آپ کے یہاں یعنی کہ جس علاقے میں جو قیمت بنتی ہو اس کے حساب سے ادا کر دیں۔ صدقہ فطر کے مصارف یعنی جن لوگوں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف یعنی کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ فطرے کا مقدم کرنا یعنی وقت سے پہلے دینا مطلقاً جائز ہے، جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے صدقہ ادا کیا جا رہا ہو، اگرچہ رمضان سے پہلے ادا کر دے تو بھی صحیح ہے۔ اور اگر فطرہ ادا کرتے وقت مالک نصاب نہیں تھا، پھر بعد میں مالک نصاب ہو گیا تو فطرہ صحیح ہے۔ اور بہتر یہ ہے، مناسب طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد اور عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔